ہماری اس وقت جو پکڑ ہے اس کی وجہ یہی ہے، ہم اپنی ذات تک سمٹ آئے ہیں۔ مسلمان کہتے ہی نہیں اس کو جو اپنی ذات تک محدود رہے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر قومی شعور ہے۔ اگر اس کے مزاج میں قومیت نہیں ہے، وہ قوم کی فکر نہیں کر سکتا، برادری کا خیال نہیں کر سکتا۔ جو بار بار کہتا ہوں، یہ مت سوچئے کہ ہم نے 10 مسجدیں بنوائی ہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ ہم اور کتنی بنوا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں سوال کریں گے، کیا کر کے آئے ہو اور اتنا کیوں نہیں کیا تم نے، اتنا تم کر سکتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، میں نے قرآن مجید کی ابھی جو آیت پڑھی ہے، یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارشات عرض کی ہیں، اسی مناسبت کی یہ آیت بھی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یا کسی دوسرے شاعر نے اس کا شاعری میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں نے غالباً پچھلے 2 جمعے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی باتیں بھی کی ہیں کہ ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، اور یہاں پر قرآن مجید میں اس آیت میں لفظ قوم کا ایک اعتبار سے مفہوم اللہ نے پیش کیا ہے۔ ما بانفسہم، پوری جماعت، سب لوگ مل کر کے ذاتی طور پر اس کا مفہوم اللہ نے پیش کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ قوموں کی ترقی میں پوری قوم جب مل لگتی ہے تب جا کر قوموں کی ترقی ہوتی ہے۔ فرد واحد اگر کوشش کرے گا تو قوموں میں ترقی نہیں ہو پاتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم سے اگر صرف دعا فرما دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن آپ نے ایک جماعت تیار کی۔ آپ کے جو بڑے معجزات ہیں اس میں سے اکثر لوگ معراج کو جانتے ہیں، شق قمر کو جانتے ہیں، قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن ان بڑے معجزات میں حضرات صحابہ کی جو جماعت ہے یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی قوم تیار کر دی کہ پیغمبروں کے بعد دنیا نے اتنی افضل قوم نہیں دیکھی۔ پھر حضرات صحابہ نے مل کر کے دین کو آگے بڑھایا۔ تو یہی کام اس وقت ہم کو بھی کرنا ہے۔ ہمارا جو تعارف ہے وہ قومی سطح کا ہے، ذاتی تعارف نہیں ہے۔ قوم اگر مضبوط ہوگی تو ہم بھی مضبوط ہوں گے، اور قوم اگر کمزور ہوگی تو ہم بھی کمزور ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسلمانوں کا اس وقت جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کتنی بڑی اونچی کرسی پر کیوں نہ فائز ہو، خود ہم
بہت اونچے عہدے پر فائز ہیں، لیکن چونکہ ہماری قوم کمزور ہے اس لیے اس اونچی کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی ہمیں وہ حیثیت نہیں حاصل ہوتی ہے جو حاصل ہونی چاہیے۔ ہمارے مقابلے میں ایک مزدور ہے، لیکن اس کا تعلق اس قوم سے ہے جو پوری قوم اس وقت مضبوط ہے۔ جب وہ مزدور کہیں کھڑا ہوتا ہے، کہیں بات کرتا ہے، تو اس کا آپ کانفیڈنس دیکھیے۔ اس کو پتہ ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کر سکے، تو پتہ چلا کہ انسان کا جو تعارف ہے وہ اس کا قومی سطح پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پیرایوں میں ہمیں یہ چیزیں سمجھائی بھی۔ مسلمان کا مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ قومی تعلق ہے۔ کل بنیان، جیسے ایک عمارت ہے، یشد بعضہ بعضا، اس میں اینٹ دوسری کو، دوسری تیسری کو، تیسری چوتھی کو، جب سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب جا کر کے ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہر اینٹ اگر اپنی الگ کھڑی ہو جائے تو عمارت کبھی قائم نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو، میں نے گزشتہ 2 جمعے میں تقریباً یہی گزارشات عرض کی ہے کہ ہماری شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے، سماجی اور قومی ذمہ داری ہے کہ ہم جس سطح پر ہیں اس سطح پر قوم کے لیے قربانیاں دیتے رہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ واقف ہیں کہ وہ محل میں پل رہے تھے، شاہی زندگی تھی، محل کی زندگی سے آپ واقف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور بچپن میں ہی ماں تک انہیں پہنچا دیا۔ وہ پوری داستان ہے، مجھے وہ داستان نہیں رکھنی یہاں پر، مجھے اپنے مضمون کی بات رکھنی ہے۔ اب ماں کے پاس آتے جاتے پورے ملک میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے۔ قبطی جو فرعون کی جو برادری تھی اسے قبطی کہتے تھے۔ یہ قبطیون نسل نہیں ہے، یہ بنی اسرائیلی ہے۔ ابھی پیغمبر نہیں بنے، فرعون نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرعون کی جو بیوی ہیں جن کا نام بعض روایتوں میں آسیہ آتا ہے، ان کے دل میں بے پناہ محبت ڈال دی، اور بہرکیف فرعون چاہتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا۔ لیکن یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں اور ہم فرعون کی جو برادری وہ قبطی ہے۔ ایک روز نکلے، محل سے نکلے گھومنے کے لیے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، غالباً دوپہر کا وقت ہوگا کہ شہر کے لوگ قیلولہ کرتے ہیں، قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت وہ نکلے۔ رجلین یقتتلان، 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، من شیعتہ وہذا من عدوہ، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں ایک شخص بنی اسرائیلی ہے، دوسرا قبطی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پکارا مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، قوم کی فکر کی اور قبطی کو ایک جھاپڑ مارا۔ پیغمبر تھے، اب جو بھی اللہ کا نظام رہا ہو، جھاپڑ اتنی تیز پڑ گیا، اسے گھوسا کہہ لیجئے، فقضا علیہ، اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ وجہ کیا بنی؟ فرعون کے محل سے نکلنے کی وجہ کیا بنی؟ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی برادری کے ایک شخص ہے اور قبطی، بس اور کوئی ہے ہی نہیں اس وقت وہاں جہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کا استغفر اللہ، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، میرے گھوسے سے ایک شخص مر گیا۔ خیر چلے گئے واپس محل میں رہ رہے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کیا کہ بھاڑ میں جائے قوم، ہم سے کیا مطلب، ہماری زندگی تو اچھی کٹ رہی جو ہم آج کر رہے ہیں۔ 5 کروڑ کے مکان میں ہم رہتے ہیں، 1 کروڑ کی گاڑی سے چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے نوکر کا خیال نہیں کر پاتے۔ گزشتہ جمعے یہیں پر ایک صاحب نے بتلایا
کہ صورتحال یہ ہے، ان کے محلے میں غالباً واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کے یہاں ایک بچی آئی، غریب بچی، گھر کی خدمت کے لیے. تو انہوں نے اس بچی کی ماں سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، جب اس کی شادی ہوگی تو شادی میں ہم مدد کریں گے. یعنی ہم بالکل بنی اسرائیلی ہو رہے ہیں اس وقت. ماں بیچاری مطمئن ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہ دیں، شادی میں مدد کر دیں گے. البتہ انہوں نے تنخواہ کے نام پر مہینے میں 500 روپے دینے شروع کیے کہ 500 روپے. اب آپ بتائیے، 500 روپے تنخواہ ہے، مہینے میں 500 روپے. بچی دن بھر گھر کا کام کر رہی ہے. 3 سال تک بچی گھر پر رہی. اب اس کے بعد بچی کا جب رشتہ کہیں سے لگ گیا تو ماں نے کہا کہ بھیا بیٹے کا رشتہ لگ گیا، اب آپ اس کو چھٹی دے دیجئے، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیجئے تو ہمیں ذرا سہولت ہو جائے. تو انہوں نے 3 سال میں اس بچی کو جو تعاون کیا شادی کے نام پر 30,000 روپے، 30,000 3 سال میں، اور وہ بھی زکوٰۃ کی نیت سے. اس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. یعنی آپ نے جس طرح بنی اسرائیلی حرام چیزوں کو گھما کر کے حلال کرتے تھے، ہم بھی کرنے لگے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ زکوٰۃ سے تنخواہ کسی کی دی نہیں جا سکتی. یہ کون سا تعاون ہوا؟ یہ تو اس کا استحصال ہوا اگر وہ بچی کہیں پر نوکری کرتی جا کر کے، یا جو بڑی عورتیں ہمارے گھروں میں کام کر رہی ہیں ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی 1 گھنٹے کام کریں گے، مہینے میں 2,000 روپے لیں گے، 3,000 روپے لیں گے. آپ کی وہ بچی دن بھر خدمت کر رہی ہے تو اس کا تو 8-10 ہزار مہینے کا یوں ہی بن رہا ہے. آپ تنخواہی کے نام پر 24 گھنٹے کا نوکر ہے آپ کا، 10,000 روپے بھی دیں تو کم ہے. ورنہ جھاڑو والی الگ آتی ہے، روٹی بنانے والی الگ آتی ہے، اور برتن دھلنے والی الگ آتی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ نے تعاون بھی کیا تو کتنا؟ 30,000 روپے. پھر ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ مدد کیوں نہیں آ رہی. یہ تو میں ایک لفظ بڑا خراب کہتا ہوں، بات کو سمجھانے کے لیے لکھنوی انداز میں ہے، لکھنؤ تک کہتا ہوں، باہر نہیں کہتا ہوں، کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ جھیل رہے ہیں چونکہ حضور کی دعائیں ہیں، ورنہ ہمارے جو حالات ہیں آپ اس سے واقف ہیں. کوئی قومی مزاج، کوئی قومی شعور نہیں ہے. میں مضمون سے دائیں بائیں نہ چلا جاؤں، اس لیے مضمون نہیں پھیلاؤں گا، پھر وہیں پر آؤں کہ موسیٰ علیہ السلام واپس محل چلے گئے. اگلے روز پھر کسی کام سے نکلے گھومنے کے لیے تو دیکھا کہ وہی جس کی کل لڑائی ہو رہی تھی آج اس کی پھر لڑائی ہو رہی ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. دیکھیے محل کی زندگی ہے، وجہ کیا بن رہی ہے. پھر آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بڑا لڑاکو آدمی، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا تھا. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نالائق ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، آج اپنی برادری کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ پتہ چل گیا کہ شاید یہی غلط ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہوگا تو ہم غلط صحیح نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے ہمارا دوست کون ہے، گھر کا کون ہے، پڑوسی کون ہے، محلے کا کون ہے، یہ دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے صحیح کون ہے غلط کون ہے. چنانچہ پیغمبر تھے تو موسیٰ علیہ السلام اب آج بڑھے اس کی طرف ہاتھ مارنے کے لیے. تو اس نے دیکھ رکھا تھا کہ کل انہوں نے ایک جھاپڑ مارا تھا تو اس کی تو موت ہو گئی تھی، تو اگر آج پھر مجھے جھاپڑ ماریں گے تو کہیں میری موت نہ ہو جائے. تو فوراً کہا ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا موسیٰ آج تم مجھے ہی قتل کر دو گے جیسے تم نے کل قتل کیا تھا. اب دیکھیے
قوم کیسی بے وقوف ہوتی ہے، اس نے راز بھی کھول دیا کہ کل جو قتل ہوا ہے، کل جس شخص کی جان گئی موسیٰ کی وجہ سے گئی۔ اب وہ قبطی فرعون کی برادری، فرعون کے وزراء تلاش میں تھے کہ چونکہ موسیٰ سے خار کھاتے تھے وہ، کہ کوئی موقع ملے کہ بس ہم موسیٰ کا کام لگائیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بات محل تک پہنچ گئی کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیر خواہ تھا، اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، موسیٰ وزراء نے تمہارے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنا پڑا۔ میں نے یہاں تک بات سنائی قوم کی ہمدردی کی، جس کی ہمدردی کی وہی مصیبت بنا، اور محل سے نکلے اور اب در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ پھر آگے کی داستان ہے، پھر وہ جاتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچتے ہیں، مدین کی طرف، وہاں ان کے یہاں ٹھہرتے ہیں، ان کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے، پھر بیٹی کو لے کر کے چلتے ہیں، کوہ طور راستے میں پڑتا ہے، وہاں نبوت ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں اذهب الی فرعون، اب تم ادھر نہیں جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ ہم اس قوم کی خیر خواہی میں نہیں جائیں گے، ہم نے خیر خواہی کی وہی قوم دشمن ہماری ہو گئی، اسی نے تو نکالا، یہ جو مصیبت ہم پر آئی اسی کی وجہ سے تو آئی ہے، لیکن نہیں، آپ قوم سے الگ نہیں ہو سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا بھی کہ اللہ یہ خوف ہے، تو کہا نہیں تم جاؤ، اور بھی ساری چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ چنانچہ واپس پھر آئے اور اسی قوم کی خیر خواہی میں آئے جس قوم کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے۔ پھر آگے کی داستان، تو مجھے یہاں تک خالی اتنی بات عرض کرنی تھی کہ ہمیں بہرکیف اپنے گھر، اپنے پڑوسی، اپنی قوم کا خیال ہر حال میں رکھنا ہے، ہر حال میں، چاہے کتنی تکلیفیں ادھر سے ہم کو آئیں، تب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوگی۔ اب آگے آ جائیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی ہیں، بیوی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نکاح کم عمری میں ہوا، صحت بہت اچھی نہیں تھی، ایک جنگ میں اماں عائشہ ساتھ میں گئیں، وہاں وقت رخصت وہ کسی کام سے باہر چلی گئیں، ان کے اونٹ کو جو صحابہ لے کر کے چلتے تھے، ان کا جو ہودج یا کجاوا، اور اس دور میں خواتین کے بیٹھنے کے لیے اونٹ پر ایک سامان رکھا جاتا تھا کہ اس انداز سے کہ اس میں وہ لیٹ بھی سکیں، بیٹھ بھی سکیں، پردہ بھی رہے۔ وہ چاروں صحابی آئے، اٹھا کر کے وہ سمجھے کہ اس میں اماں عائشہ ہیں، اٹھا کر کے انہوں نے اوپر رکھ دیا اونٹ پر اور لے کر کے چلے گئے۔ اماں عائشہ تو تھی نہیں، وہ کہیں پاس میں کسی ضرورت سے گئی تھی، ان کا غالباً ہار کھو گیا تھا، وہ تلاش کرنے گئی تھیں، وہ وہیں پر بیٹھ گئی کہ جب حضور کو خبر ہوگی تو حضور پیچھے بھیجیں گے کسی کو۔ ایک دوسرے صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ تم ایک قافلہ پیچھے رہو گے، تاکہ جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو تو تم آ کر کے دیکھ لو، یہاں اگر کسی کا کوئی سامان کو چھوٹ جائے تو تم لے کر کے آؤ گے۔ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو اس وقت تک اماں عائشہ کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پیچھے سے آئے، دیکھا اس ویرانے میں صرف اماں عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، پہچان گئے، انہوں نے سلام کیا، فوراً پردہ کیا انہوں نے، تو بہت حیران کہ یہاں کیسے رہ گئیں یہ۔ خیر انہوں نے جلدی سے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور نکیل لے کر تیزی سے اگلے قافلے تک پہنچے اور حضور کے حوالے کیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کو واقعہ افق بولتے ہیں، 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس سے کیا حکمتیں ہیں وہ سب الگ داستان۔ منافقین تھے جو حضور کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانے کا بہانہ، موقع تلاش کیا کرتے تھے۔ ان کو موقع ملا، ان کمینوں نے غلط الزام لگا دیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ مجھے یہاں پر یہ واقع نہیں، مجھے قومی بات سنانی آگے، لیکن یہاں پر بات آ گئی تو بات بھی واضح کر دوں۔ بعد میں اللہ نے
برات نازل فرمائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی. یہ ان کی ایک اپنی فضیلت ہے. بیچ میں ایک روز حضور نے حضرت فاروق اعظم سے بلا کر کے مشورہ کیا، چونکہ منافقین نے اس مسئلے کو بہت ہوا دے رکھی تھی. فاروق اعظم جلدی سے، اس کا اس مضمون سے تعلق نہیں، لیکن بات آئی تو بات مکمل ہو جائے. فاروق اعظم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے گھر کے سلسلے مشورہ دوں، لیکن آپ نے بات پوچھی ہے تو 2 سوال کروں گا. کہا کرو. کہا پہلی چیز یہ بتائیے کہ کبھی آپ کے بدن پر، آپ کے بستر پر کوئی گندا کیڑا، کوئی مکھی بیٹھتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں بیٹھتی. ٹھیک. دوسری بتائیے آپ کی شادی خود ہوئی ہے یا اللہ نے کرائی؟ کہا اللہ نے کرائی ہے. کہا بس جب آپ کے بستر پر، آپ کے بدن پر کوئی گندا کیڑا نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھتا ہے، تو پھر آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے رہ سکتی ہے؟ پھر مزید یہ رشتہ اللہ نے کرایا ہے تو اللہ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آپ مطمئن رہیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا. خیر فیصلہ بعد میں آیا. اب یہ جب چرچا بڑھا منافقین کا صبح سے شام، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا، مسلمان اور نماز اور مسجد اور مدرسہ، آپ اس سے واقف ہیں. آج کل آپ اندازہ کریے کہ جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے. یعنی کوئی گھنٹہ ٹی وی پر ایسا نہیں گزرتا جسے مسلمان کو نشانہ نہ بنایا جائے. کیا بیتتی مسلمان پر؟ میں کہ مسلمان اس کو برداشت کرتا ہے، بڑوں کی طرف سے حکم بھی ہے. بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں جو میرا مضمون نہیں ہے. بات آئی ہے کہ 22 تاریخ کے حوالے سے ہمارے بڑوں کی رائے، مشورہ، ان کی اپیل، ان کی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بالکل خاموش رہا جائے. وہ مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں ان سے بڑے بڑے گدھے انٹرویو دینے پہنچ جاتے ہیں. کیا کسی ڈاکٹر نے کہا کیوں انٹرویو دے رہے ہو؟ بہت سے سوال ایسے ہیں کہ ان کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے. ان کا جواب خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہے. خاموش رہو اللہ کے بندو. یہ چیزیں آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تم جتنا بولو گے اتنا ان کو طاقت ملے گی، اتنا ان کا مقصد پورا ہوگا. کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم بولو، اور بول بول کے تمہیں اشتعال دے آتے ہیں کہ کچھ زیادہ غصے میں بول جاؤ، الٹا سیدھا بول جاؤ، تو خاموش رہو. خیر اب بر کے پروپیگنڈا مدینے میں چلا اور 2 لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی اس پروپیگنڈے سے. ایک حضور کی ذات، اما عائشہ کے شوہر، اما عائشہ کے باپ. باپ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر سی بات ہے آپ میری بیٹی کو کچھ کہیں، کیا بیتے گی میرے اوپر؟ مجھے کہہ لیجئے. لیکن ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے. کہ تو میں ظاہری باتیں بتا رہا ہوں، روحانی طور پر تو گدھے ہیں، نالائق. خیر اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ. میں قومی بات کر رہا ہوں آج آپ سے. مصطح رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذرا سا بھولے تھے اور سنجیدگی نہیں تھی مزاج میں، تو غفلت کی وجہ سے وہ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اور اس میں انہوں نے بھی کچھ حصہ لے لیا. حضرت مصطح کی والدہ کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے بد دعا کی کہ تم یہ کر رہے ہو، تمہارے تو وہ محسن ہیں، تمہاری کفالت کرتے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، یہ سارا خرچ وہی برداشت کرتے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب صدیق اکبر کو یہ خبر پہنچی کہ اس میں مصطح بھی شامل ہیں، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں کبھی ان کے کام نہیں آؤں گا، میں ان کی مدد نہیں کروں گا. اتنا ان کے ساتھ کیا یار، کچھ تو سوچنا چاہیے. لیکن بھولا پن، ابھی مضبوطی آئی نہیں، عمر کم ہے، تربیت ہو نہیں پائی، نئے نئے مسلمان ہیں. اب وہ بعض کہتے خالہ زاد بہن بھائی تھے وغیرہ، لیکن رشتہ دار تھے. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اسی صورت میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتِيُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ تم میں جو مالدار لوگ ہیں. اچھا بات دوسرے صحابہ کے سلسلے میں بھی آیا کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے ان خادموں یا ان اپنے غریب رشتہ داروں کے سلسلے میں طے کر لیا کہ جو لوگ
حضور کے خلاف ہونے والے اس پروپیگنڈے میں شامل تھے، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اب آپ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھی آپ نے کہ وہ اپنی قومی دشمن ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم، نہیں جاؤ ادھر ہی جاؤ۔ اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ نہیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، اولو الفضل والسعہ، اور جن کو مالی طور پر کچھ کشادگی ہے، کچھ فراوانی ہم نے دے رکھی ہے، بالکل قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں کی، غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ، ان کو درگزر کریں۔ یہ پوری اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قسم کھائی کہ آج سے جتنی ان کی ہم مدد کرتے تھے، آج سے دگنی مدد کریں گے۔ ہم قوم سے الگ نہیں ہیں، ہم قوم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہماری اس وقت جو پکڑ ہے اس کی وجہ یہی ہے، ہم اپنی ذات تک سمٹ آئے ہیں۔ مسلمان کہتے ہی نہیں اس کو جو اپنی ذات تک محدود رہے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر قومی شعور ہے۔ اگر اس کے مزاج میں قومیت نہیں ہے، وہ قوم کی فکر نہیں کر سکتا، برادری کا خیال نہیں کر سکتا۔ جو بار بار کہتا ہوں، یہ مت سوچئے کہ ہم نے 10 مسجدیں بنوائی ہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ ہم اور کتنی بنوا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں سوال کریں گے، کیا کر کے آئے ہو اور اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ اتنا تم کر سکتے تھے، تم نے اتنا کیوں چھوڑ دیا؟ جب تک یہ مسائل نہیں ہوں گے، ہم آپ کیا ہیں، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھی نہیں معاف کیا اس معاملے میں، پیغمبر کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اذ نادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا ایک نظام ہے پیغمبر کے لیے کہ جب تک خدا کی طرف سے آخری حکم نہ آ جائے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے۔ حضور نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ صحابہ کو پہلے حبشہ بھیج دیا، بعد میں کچھ صحابہ کو مدینے بھیجا، اللہ کی طرف سے اجازت کا، حکم کا انتظار۔ اور ہم جیسے ایک لفظ بہت خراب استعمال کر رہا ہوں آج کل، جیسے آ رہا نا ہر جگہ ہمارے یہاں قائد، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھیے پتہ نہیں کہاں سے لیڈر بیٹھ جاتے ہیں، ایک بہت ہی خراب غیر مہذب لفظ، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، ہم جیسے سڑک چھاپ لیڈروں کو سمجھانے کے لیے کہ لیڈر وہ نہیں ہے جو حالات میں قوم کو چھوڑ کر کے چلا جائے۔ لیڈر کو وہی رہنا ہے، پوری قوم کی رہبری کرنی ہے نا۔ حضور خود پہلے نکل لیتے، لیکن نہیں، اللہ کے طرف سے حکم کا انتظار۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خالی اتنا ہی کیا تھا کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے چلے گئے، قوم سے ناراض ہو کر کے، قوم کو چھوڑ کر کے، اتنی بس۔ نہیں، ابھی نہیں جا سکتے جب تک اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ نے گرفت کر لی، آپ جانتے ہیں سب، سمندر میں کشتی پلٹی، مچھلی کے پیٹ میں، نادا فی الظلمات، پھر تاریکیوں میں اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعائے یونس ہے یہ کہ جب حالات بہت سخت ہوں، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آئے، اس موقع پر اس دعا کو پڑھو، اللہ راستے بنائیں گے۔ فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، ہم نے اس اندھیرے سے ان کو نکالا۔ وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طریقے سے مومنین کی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں بہرکیف معافی چاہوں گا کہ یہ تیسرا ہفتہ ہو گیا اسی مضمون پر آپ حضرات سے باتیں کرتے کرتے۔ میں شاید پچھلے ہفتے کے بعد آج بات نہ کرتا، لیکن جب مجھے ان بیچارے نے پچھلے جمعے کو اندرا نگر کا حال بتایا تو میں نے کہا نہیں لگتا ابھی اور ضرورت ہے مجھے کچھ گزارشات عرض کرنے کی۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے واسطے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن اللہ کا نظام ہے، تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ہم پہلے اپنا کل جو ہماری حیثیت ہے، جو ہماری وسعت ہے، جو ہماری جتنی استطاعت ہے، وہ ہم آگے پیش کریں، پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ برکیف ان کمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔